اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ 1029 کہ مریض ہے، ایک بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو ضرر ہوگا اور نقصان بھی ایک معتدل مقدار، اچھی خاصی مقدار نقصان ہوگا جسے عادتاً تحمل نہیں کیا جاتا۔ تو ایسی صورت میں اس نے روزہ نہیں رکھنا، اچھا اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ مریض کو یہ ضرر کا علم ہے تو بھی روزہ صحیح نہیں ہوگا، ظن ہے تو بھی روزہ صحیح نہیں ہوگا، خوف ہے کہ مجھے یہ غیر معتدل مقدار میں ضرر ہوگا، اس کا خوف ہو تب بھی اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ بس خوف ہے تو یہ یاد رہے تو ظن و علم میں تو بدرجہ اولا پھر صحیح نہیں ہوگا۔ اور ایک بندہ مریض نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن روزہ رکھا تو اس کو بھی مرض کا خوف ہے تو اس کا روزہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اس مسئلے میں یہی ہے، لا یصح صوم من المریض، مریض کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ ومن الارمادرون میں سے ایک آشوب چشم والا مریض بھی ہے، اذا کان یتضرر بہ، جب اس کو روزہ رکھنے سے ضرر ہوتا ہے، ایجاب شدت ہی، مرض کی شدت ہو جاتی ہے روزے کی وجہ سے، اور طول برء ہی، یا شفا دیر سے ملے گی، اور شدت علم ہی، درد شدید ہو جاتا ہے، کل ذالک بالمقدار معتدل مقدار ہے کہ الذی لم تجری العادت بتحمل مثلہ، جس کے تحمل کی عادتاً جس کو تحمل نہیں کیا جاتا۔ تو مریض کو جب ضرر ہوگا روزے سے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ ولا فرق بین حصول الیقین بذلک، کوئی فرق نہیں ہے، یقین ہے ضرر کے ہونے کا، ظن ہے ضرر کے ہونے کا، والاحتمال الموجب لصدق الخوف، ایسا احتمال ہے جو موجب بنا ہے کہ وہاں خوف صادق آ رہا ہے کہ بندہ خائف ہے۔ یہ جو احتمال ہے المستند الی مناشی العقلائیہ، اس احتمال کا منشا عقلائی ہو، غیر عقلائی وہمی وسواسی اس کی بات نہیں ہو رہی، عقلائی منشا ہو اس احتمال، یہ جو احتمال اس کے ذہن میں آیا ہے جس کی وجہ سے خوف ہو رہا ہے، اس کا سبب عقلائی وجہ ہو تو اس کا روزہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ وقت جیسے صوم من الصحیح، بندہ صحیح ہے، مریض نہیں ہے، اس کا روزہ بھی صحیح نہیں ہوگا، اذا خاف حدوث المرض، جب اس کو خوف ہے کہ روزہ رکھا تو مرض ہو جائے گی، فضلا اما اذا علم ذالک، خوف کی صورت میں روزہ صحیح نہیں ہے، چہ جائے کہ اس کو علم ہو تو بدرجہ اولا صحیح نہیں ہے۔ اچھا وہ مریض کے جس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا روزے سے تو اس نے تو روزہ رکھنا ہے، کوئی نقصان ہی نہیں ہے۔ اما المریض الذی لا یتضرر من الصوم، وہ مریض کے جس کا روزے سے کوئی ضرر نہیں ہوتا، فیجب علیہ وجہ سے مین، اس کا روزہ صحیح ہے اور صحیح بھی ہے۔ تو لہٰذا مریض جس کو ضرر کا خوف ہے، ضرر کی مثالیں دی ہیں کہ شدید ہو جائے گا، مثلا مرض شدید ہو جائے گی، مرض سے شفا لمبی ہو جائے گی، درد بڑھ جائے گا معتدل مقدار، تو یہ بندہ اس کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا اب ہے کہ روزہ رکھا تو کمزوری ہو جائے گی، کہا کمزوری ایسی چیز ہے ہر روزے دار کو ہوتی ہے، تو کمزوری ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کیا نام ہے روزے سے اس کو چھٹی دے دے۔ تو ہاں بہت زیادہ جب کمزوری ہو جو حرج کا سبب بنے، اور حرج بھی ایسی جس کو عادتاً نہیں تحمل کیا جاتا، حرج شدید جسے کہتے ہیں، اور پھر اسلام میں حرج تو ہے نہیں، تو ایسی کمزوری جو حرج تک پہنچا دے، حرجی شدید حرج والی، تو پھر یہ حکم اٹھ جائے گا وجوب صوم والا، اور اس وقت افطار جائز ہوگا۔ یہ ایک صورت ہے جہاں افطار جائز ہوگا کمزوری والے کے لیے، اور اس پر پھر قضا واجب ہوگی۔ اور اسی طرح کمزوری ایسی کمزوری ہوتی ہے کہ حرج شدید تو نہیں ہے کمزوری کی وجہ سے، لیکن جو وہ کام کرتا ہے وہ کام نہیں کر سکے گا جس کام کا معاش کے لیے ہونا ضروری ہے، مزدوری کرنے جانا اس کا ضروری ہے، اس کا گھر نہیں چل سکتا مزدوری کے بغیر، اور کوئی کام نہیں، اور کوئی پیسہ نہیں، اور کوئی ذریعہ نہیں، مزدوری ہی منحصر ذریعہ ہے، اور وہی نہیں کر سکے گا روزے کی وجہ سے کیونکہ کمزوری مانے بن جائے گی، تو اس صورت میں بھی روزہ
افطار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وہ عامل جو کام جس کا ہے وہ کام کر سکے گا لیکن مستمر نہیں رہ سکے گا، اور استمرار کیونکہ پیاس کا غلبہ ہو جائے گا تو استمرار نہیں کر سکے گا، تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ روزہ افطار کر سکتا ہے، لیکن ان سب کے لیے کمزوری حرج والی ہو، کمزوری عمل سے روکنے والی ہو، کمزوری عمل کے استمرار سے روکنے والی ہو، تو اس صورت میں اتنا ہی مقدار وہ اکل اور شرب کھانے پینے کی اجازت ہے جو ان کی اضطرار کو ختم کر دے، ضروری مقدار اکل و شرب جائز ہے۔ لا یکفی ضعف فی جواز الافطار، جواز افطار میں کمزوری کافی نہیں ہے فی شہر رمضان، ماہ رمضان میں، ولو کان مفرطاً، اگرچہ کمزوری بہت زیادہ بھی ہو تب بھی یہ روزے سے چھٹی نہیں دیتی، الا ان یکون، ہاں یہ والی 3 صورتوں میں روزہ پھر افطار جائز ہے۔ ان یکون ضعف حرجیاً، کمزوری حرج لائے، ایسا حرج بحد لا یتحمل عادتاً، حرج شدید جسے ہم کہتے ہیں جو عادتاً تحمل نہیں کی جاتی، فیجوز الافطار، اب یہ ایک صورت ہے جہاں افطار جائز ہے لیکن مقدار ضروری جتنا کھا پی سکتا ہے، واجب القضاء بعد ذلك، قضا واجب ہوگی، وقضا اسی طرح ایک اور مثال ہے جہاں پر افطار جائز ہوگا، اذا ادى الضعف الى العجز عن العمل، عمل سے عاجز ہو جائے گا، اللازم للمعاش، جو زندگی گزارنے کے لیے عمل ضروری ہے، معدن تمکن من غیرہ، اور کوئی وسیلہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا، یہی عمل ہی ہے، تو اس صورت میں بھی جائز ہے اس کے لیے۔ او کان العامل بحیث لا یتمکن من الاستمرار علی الصوم لغلبۃ العطش، ہم نے وہ پہلے کہہ دیا استمرار علی العمل، نہ استمرار علی الصوم، کہ عامل کام کرنے والا کام سے عاجز نہیں ہوگا لیکن روزے کو مستمر رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا، تو پیاس کے غلبے کی وجہ سے، تو اس کے لیے بھی جائز ہے۔ یہ تینوں جو ہیں مقدار ضرورت ہی لیں گے، فلاوت لزوماً فیم الاقتصار فی العقل و شرب علی مقدار ضرورہ، مقدار ضرورت یہ عقل و شرب کر سکتے ہیں، والامساک عن زائد، اور زائد مقدار سے اپنے آپ کو روکیں گے ضرورت جتنی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انہوں نے روزہ رکھنا ہے، اگر روزہ نہ رکھتے تو ان پہ کفارہ آ جاتا، اس طریقے سے چلنے سے ان پر کفارہ نہیں آئے گا، تو یہ کفارے سے ہم بچا رہے ہیں ان کو، ورنہ قضا تو ان پہ آئے، روزہ تو ان کا ختم ہے۔ اور اسی مسئلے میں داخل کرتے ہیں وہ بچی جو ابھی بالغ ہوئی ہے مثلا 9 سال کی، اور اس کے لیے روزہ رکھنا حرج شدید کا سبب بنتا ہے گرمیوں کی وجہ سے، مثلا دیہات میں رہتی ہے، پاکستان میں بجلی نہیں ہے، گرمی شدید ہے، پنکھا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو حرج شدید اس پر بنتی ہے، تو اس بچی کو بھی یا بچہ ہے تو مثلا بچے دوبارہ بڑے ہو جاتے ہیں، بچی 9 سال کی جو ہے اس کو مقدار ضرورت کھانے پینے کی اجازت مل جاتی ہے جس سے وہ کفارے سے بچ جاتی ہے۔ اچھا، اب ہے کہ ایک بندے کا اعتقاد ہے کہ نقصان نہیں ہوگا، 1031 مسئلہ، اعتقاد یہ ہے کہ نقصان نہیں ہوگا، روزہ رکھ لیا اور وہ تو نقصان ظاہر ہو گیا ہے، تو اگرچہ نقصان اتنا نہیں ہے کہ جو نقصان اٹھانا حرام ہوتا ہے، اتنا نہیں ہے، حرام نہیں ہے یہ نقصان اٹھانا، تو یہ ضرر ہو گیا ہے، تو اب اس کے روزے کے صحیح ہونے میں اشکال ہے، لہذا یہ کیا کرے گا، ضرر اٹھانا حرام تو نہیں ہے، اس نے احتیاط واجب کے تقاضا کو ترک نہیں کرنا، اب اس کو بھی کسی طرح مکمل کرے اور قضا بھی کرے، یہ ہے معنی احتیاط تقاضے کو ترک نہ کرے۔ اور اگر بندے کو ضرر کا خوف ہو، جب روزہ رکھ رہا ہے، یہ تو تھا اس کو اعتقاد تھا کہ ضرر نہیں ہوگا، مطمئن تھا، ایک ہے جس کو خوف ہے ضرر کا اور اس نے روزہ رکھا تو اس کا روزہ ہی باطل ہے، کیونکہ خوف ہو ضرر کی صورت میں روزہ اس کی تکلیف ہی نہیں ہے، تو اس نے جو رکھا ہے باطل ہے، الا یہ کہ وہ کوئی عوام الناس میں تھا، اس نے پھر بھی قربت اللہ نیت بھی کر لیا ہے اور ضرر بھی ظاہر نہیں ہوا ہے، تو پھر یہ روزہ کافی ہے، اس کی قضا بھی نہیں کرنی ہوگی، ضرر نہیں ہوا، صرف خوف تھا اور اس نے قصد قربت کسی طرح حاصل کر لیا ہے۔ طالب علم کے لیے مشکل ہے، جب خوف ضرر ہے تو
روزہ ہے ہی نہیں، وہ کیسے قصد قربت کے ساتھ روزہ رکھے؟ تو عوام الناس میں تھا، اس نے قصد قربت کر لیا اور بعد میں پتہ چلا کہ ضرر ہے ہی نہیں، تو اس کا روزہ کا یہ کافی ہے اور قضا بھی اس پر ضروری نہیں ہے۔ اذا صام الاعتقاد عدم ضرر، ایک بندے نے روزہ رکھا ہے، یہ اعتقاد ہے اس کا کہ ضرر نہیں ہوگا، فبان الخلاف، تو ظاہر ہوا ہے خلاف، ضرر تو نکل آیا، ففی صحت صوم اشکال، اس کے روزے کی صحت میں اشکال ہے، وَإِنْ كَانَ ضرر بحد لا يحرم ارتکابہ مع العلم، اگرچہ ضرر اتنی مقدار ہے کہ ضرر کا علم ہو، تب بھی اس ضرر کا علم ہو، اس حد اتنی مقدار والے ضرر کا علم ہو، تب بھی اس ضرر کو ضرر کا ارتکاب حرام نہیں ہوتا، اتنا کم ضرر ہے کہ اس کا ارتکاب حرام نہیں ہے، ایسا ضرر ہے، تو یہاں روزے کی صحت میں اشکال ہے، فلا یترک مراد و مقتضی الاحتیاط فی ذلک، جہاں احتیاط کے تقاضے کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اس نے قضا رکھنی ہوگی اس بندے نے، اور احتیاط واجب سے ظاہر یہی ہو رہا ہے کہ یہ والا روزہ بھی اب پورا کرنا ہوگا۔ وَإِذَا صَامَ بِاعْتِقَادِ ضرر، شاید یہ ضرر معتد میں داخل نہیں ہو رہا، یہ پہلے والا مورد، اچھا ضرر معتد جس کو بہرحال احتیاط واجب سے یہی ظاہر ہوتی ہے، جب احتیاط آتی ہے تو اس کی دو طرفیں ہوتی ہیں، تو اس احتیاط واجب سے ظاہر تو یہ ہو رہا ہے کہ اس نے اس روزے کو بھی پورا کرنا ہے، کیونکہ ضرر ایسا نہیں ہو رہا جو حرام ہو، اور قضا تو اس پہ ہے، پھر احتیاط واجب بنا پر قضا بھی ہے، بہرحال احتیاط واجب بنا پر قضا تو یقیناً ہے۔ اب اس کو تمام کرنا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام کرنا ضروری نہ ہو، مزید اس کی میں دیکھوں گا تفصیل سید کی ویب سائٹ پہ اگر مل گئی، اب یہاں لکھا نہیں ہے کوئی سید نے، تو اگلے درس میں بیان کر دوں گا، بہرحال قضا اس پر احتیاط واجب بنا پر ہے۔ وَإِذَا صَامَ بِاعْتِقَادِ ضرر أَوْ خَوْفِهِ، ضرر کا اعتقاد ہے اس کا کہ ضرر ہوگا، یا خوف ہے ضرر کا، اور اس نے پھر بھی روزہ رکھ لیا، تو اس کا روزہ باطل ہے، یہ فتویٰ ہے۔ إِلَّا إِذَا كَانَ قَدْ تَمَشَّى مِنْهُ قَصْدُ الْقُرْبَى، مگر یہ کہ اس نے قصد قربہ کر لیا، فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ حِينَئِذٍ، اس صورت میں روزہ اس کا صحیح ہوگا، بشرط اذا بان عدم ضرر بعد ذلك، جب ظاہر ہو کہ ضرر نہیں ہے، بعد میں پتہ چلے کہ ضرر تو تھا ہی نہیں، اس کو بس خوف ضرر تھا یا اعتقاد ضرر بس تھا، ضرر نہیں تھا واقع میں، تو اس کا روزہ صحیح ہے جب اس نے قصد قربت حاصل کر لیا ہے۔ اچھا، اب ہے مسئلہ 32 کہ طبیب جو ہے اس کا قول، طبیب کا قول کی کوئی قیمت رکھتا ہے؟ طبیب کے قول کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اصل بات ہے اپنا خوف، بندے کو خوف ہے تو طبیب کہتا رہے کہ بھئی کوئی ضرر نہیں ہے، تب بھی اس کے لیے افطار جائز ہے، روزہ نہ رکھے، اور اگر طبیب نے کہا ہے کہ ضرر ہوگا اور اس کو خوف نہیں ہوا، تب بھی طبیب کی پاس کوئی قیمت نہیں ہے، خوف نہیں ہے تو اس نے روزہ رکھنا ہے، اور طبیب کہے کہ بھئی ضرر ہوگا اور اس کو بھی خوف ہو جائے، جیسا کہ اکثر ہوتا بھی ہے، تو اس صورت میں خوف ہے تو ہمیں خوف چاہیے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ قول الطبیب اذا کان یوجب الظن بضرر، طبیب کی بات اگر ضرر کا ظن پیدا کر دے، او احتمال الموجب لصدق الخوف، یا ایسا احتمال پیدا کر دے کہ جو سبب بنے کہ اس بندے کو خائف کہا جائے، اس کے اندر خوف آ جائے، تو جاز لاجل ہی الافطار، تو اب طبیب کے قول کی وجہ سے افطار جائز ہے، اہمیت جو ہے وہ خوف ظن کو ہے۔ ولا یجوز الافطار بقول فی غیر هذه صورت، اگر یہ والی صورت نہیں ہے، خوف و ظن نہیں ہے ضرر کا، تو پھر طبیب کے قول کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ وَإِذَا قَالَ الطبیب لا ضرر، طبیب نے کہا ہے، ڈاکٹر نے کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، وَكَانَ الْمُكَلَّفُ خَائِفًا، مکلف کو خوف ہے، خوف وکلاء جس کو ہم کہتے ہیں، جاز له الافطار، اس کے لیے افطار جائز ہے۔
بل یاجب اذا کان ضرر المتوہم بحد محرم، بلکہ اگر حرام حد تک ضرر کا خوف ہے تو افطار واجب ہو جائے گا۔ تو اسی بات سے یاجب اذا کان ضرر المتوہم بحد محرم، حد محرم والے میں واجب ہے، اور اگر حرام تک نہ ہو تو پھر جازہ، اسی جازہ سے پچھلا مسئلہ کا تھوڑا سمجھ آتا ہے جس میں حرام والا ضرر نہیں تھا، تو ہم نے کہا ہے کہ ادا بھی جازہ جو ادھر نیچے لکھا ہوا ہے نا، تو اس سے وہ سمجھ آ رہا ہے کہ ادا کو بھی مکمل کرے اور قضا بھی رکھے، وہ پچھلے مسئلے میں۔ اچھا، وَإِلَّا اگر مکلف جو ہے وہ کہاں تھے ہم، وَإِذَا قَالَ الطَّبِيبُ لَا ضَرَرَ فِي الصَّوْمِ، طبیب نے کہا ہے کہ روزے میں کوئی نقصان نہیں ہے، وَكَانَ الْمُكَلَّفُ خَائِفًا، اور مکلف جو ہے اس کو خوف ہے، تو جاز لہ الافطار، اس کے لیے افطار جائز ہے، بل یاجب اذا کان ضرر المتوہم بحد المحرم، بلکہ افطار کرنا واجب ہے جب ضرر ایسا ہے کہ حرام حد تک پہنچا ہوا ہے۔ اور اگر ضرر حرام حد تک نہیں ہے، وَإِلَّا اگر ضرر حرام حد تک نہیں ہے، فَيَجُوزُ لَهُ الصَّوْمُ رَجَاءً، تو اس کو ضرر کا خوف ہے لیکن حرام حد تک والا نہیں ہے ضرر، تو یجوز لہ الصوم رجاءً، رجاء مطلوبیات کی نیت سے یہ روزہ رکھ سکتا ہے، وَيُجْتَزَى بِهِ لَوْ بَانَ عَدَمُ الضَّرَرِ بَعْدَ ذَلِكَ، اور اسی پر اکتفا کر لے گا اگر ضرر ظاہر ہی نہ ہو، ضرر تھا ہی نہیں واقع میں، تو یہی روزہ کافی ہے، اس کی قضا نہیں رکھنی ہوگی، انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ اچھا، ایک بندہ مریض تھا، زوال سے پہلے صحیح ہو گیا ہے، اور اس نے کوئی کھایا پیا کچھ نہیں تھا، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ روزے کی نیت کر لے اور پھر اس روزے کی قضا بھی رکھے، کیونکہ جب مریض ہے نا، مرض ایسی چیز ہے کہ آگے آئے گا، وجوب کی شرط ہوتی ہے، مرض ہو تو روزہ واجب ہی نہیں ہوتا، عدم مرض وجوب کی شرط ہوتی ہے، اور یہ بندہ صبح کو تو مریض تھا، اب اس پہ روزہ ہے کہ نہیں ہے، ایک لحاظ سے تو یہ ٹھیک ہو گیا ہے، اسی دن ٹھیک ہو گیا، یہ واقعی میں اس نے ٹھیک ہونا تھا، اس لحاظ سے دیکھیں واقعی عدم مرض تو موجود تھی لیکن ظاہری عدم مرض نہیں تھی، تو شرط کیا ہے ظاہری کے واقعی، تو یہاں تھوڑا سا تردد ہے، تو احتیاط واجب آ گئی ہے کہ آج والے کو احتیاط واجب بنا پر پورا کر لے اور قضا بھی کرے۔ اذا بارع المریض قبل الزوال، زوال سے پہلے مریض صحیح ہو گیا ہے، ولم یتناول المفطر، اور کوئی مفطر استعمال نہیں کیا، تو احتیاط لازم یہ ہے کہ روزے کی نیت کر لے، ویصوم، اور روزہ رکھے، ویقضی بعد ذلک، پھر قضا بھی کرے۔ بچہ اگر روزہ رکھے، بچہ جو ممیز ہے، جو قصد قربات کر سکتا ہے، تو اس کا روزہ دوسرے عبادات کی طرح شرعی ہے، اور جس طرح دوسری عبادات کا ثواب ملتا ہے انشاءاللہ اس بچے کو روزے کا بھی ثواب ملے گا، تمرینی نہیں ہے، شرعی ہے، جیسے الصوم من الصبی الممیز، ممیز بچہ کا روزہ صحیح ہے، کغیر من العبادات، جس طرح دوسری عبادات صحیح ہے۔ اچھا، مستحب روزہ رکھ رہا ہے ایک بندہ اور اس پر اپنی قضا ہے، اپنی ماہ رمضان کی قضا ہے، تو یہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا، چاہے مستحب روزے کی منت بھی مانی ہوئی ہو، یہ مہم ہے، شاید پچھلی کتاب میں ہے یا نہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مستحب روزہ ہے، اس کی منت مانی ہوئی ہے، تو جو ذاتی طور پر مستحب ہے روزہ، اس کی منت مانی ہوئی ہے، تب بھی اس کی اپنی قضا جب ہے تو اس کا مستحب روزہ صحیح نہیں ہے۔ اپنی قضا کے علاوہ کوئی اور واجب روزہ ہو، کفارے کا واجب روزہ ہو، اجارے کے واجب روزہ ہو، تو مستحب روزہ پھر یہ رکھ سکتا ہے، اور مستحب روزہ رکھ سکتا ہے جب اپنی قضا کے علاوہ ہو۔ اچھا، اپنی اگر قضا ہو تو کیا اجارے والا روزہ رکھ سکتا ہے؟ جی ہاں، رکھ سکتا ہے، تو اپنی قضا میں صرف مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اجارے وغیرہ والے روزے رکھ سکتا ہے، اور اپنی قضا نہیں ہے، کوئی اور واجب روزہ ہو تو مستحب بھی رکھ سکتا ہے۔
لا یجوز التطوع بالصوم، مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا، وَإِنْ كَانَ منظوراً، اگرچہ اس کی منت مانی ہوئی ہے، لمن علیہ، یعنی اپنی پہلے قضائیں پوری کرے پھر یہ منت والا رکھ لے گا، ابھی قضائیں رکھے۔ لمن علیہ قضا شہر رمضان، ماہ رمضان کا قضا روزہ ہے تو یہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا۔ نام اذا نہ سے یا جاہلا ان علیہ قضا، بھول گیا ہے کہ اس پر قضا ہے، یا جاہل ہے قضا سے اور مستحب روزہ رکھ لیا ہے، فذاکر و عالم بعد الفراغ، اور روزہ جب افطار کر لیا ہے شام کو تو پھر اس کو یاد آئے کہ میری تو اپنی قضا بھی تھی، تو اب یہ جو مستحب روزہ اس نے رکھا تھا وہ صحیح ہے، وہ مستحب بھی ہو گیا ہے، نہ کہ قضا وغیرہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ قضا قصدی عنوان ہے، اس کا قصد کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، وَيَجُوزُ التَّطَوُّعُ لِمَنْ عَلَيْهِ صَوْمٌ واجب لِکِفَارَةٍ، وہ بندہ جس پر کفارے کا روزہ ہے تو وہ مستحب روزہ رکھ سکتا ہے، او قضاء منظور، یا ایک معین دن کا روزے کی نظر مانی تھی اور وہ اس نے روزہ نہیں رکھا تھا، تو اس معین دن کا روزہ جو نہیں رکھا تھا اس کی قضا اس نے رکھنی ہے، تو وہ والی قضا ہے، رمضان کی قضا نہیں ہے، منت والے معین روزے کی قضا ہے، تو یہاں پر جو ہے اس کی کیا نام ہے، مستحب روزہ رکھ سکتا ہے۔ اچھا، او اجارتن، او ناویا، یا اجارے کا روزہ اس پہ واجب ہے تو بھی مستحب روزہ رکھ سکتا ہے، او ناویا، یا اجارہ نہیں ہے کسی اور سبب سے اس پر روزہ رکھنا واجب ہو گیا ہے، مثلا اس نے کسی کے ساتھ معاملہ کیا خرید و فروخت کا اور اس نے شرط لگائی ہے کہ تیرے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہوں بشرطے کہ میرے باپ کا روزہ رکھو گے، تو اس نے شرط قبول کیا تو اب بھی اس پر واجب ہو گیا، یہ اجارہ نہیں ہے، ناویا میں داخل ہے۔ کما انہ یجوز ان یصوم الفریضۃ عن غیرہ وان کان علیہ قضاء شہر رمضان، اپنی ماہ رمضان کی قضا ہے تب بھی یہ کسی اور کا روزہ رکھ سکتا ہے، اجارے پہ مثلا لیے ہوئے ہیں کسی کے روزے تو اس کا روزہ رکھ سکتا ہے جب اس پر اپنی قضا ہے۔ اچھا، آ گیا مسئلہ 1036، روزے کے وجوب کی کچھ شرائط ہیں، ان میں سے کوئی شرط نہ ہو تو روزہ واجب ہی نہیں ہے۔ پہلی شرط بلوغ ہے، نابالغ پہ روزہ واجب ہی نہیں ہے، عاقل پاگل پہ روزہ واجب ہی نہیں ہے، مسافر نہ ہو حاضر ہو، اگر مسافر ہے تو روزہ واجب ہی نہیں ہے، عدم الاغماء، بیہوش نہ ہو، بیہوش ہے تو روزہ واجب ہی نہیں ہے، وہ عدم المرض، جیسے بیہوش کی مثال دینا، بندہ کومے میں پڑا ہے اور پورا ماہ رمضان بیہوش ہے تو اس پہ روزہ واجب ہی نہیں ہے، یا اٹھے تو اس طرح اس کو نہ کہو کہ تم پر روزہ واجب تھا اور تم نے جو ہے نا کہ تم نے روزہ نہیں رکھا لہذا تم اس کی قضائیں رکھو، اس پہ روزہ واجب ہی نہیں ہے جو کومے میں پڑا ہے۔ عدم المرض، بیماری نہ ہو، بیماری کی صورت میں روزہ واجب نہیں ہے۔ والخلوع من الحیض والنفاس، حیض نفاس سے خالی ہونا یہ بھی روزے کے وجوب کی شرط ہے، حیض نفاس ہوگا تو روزہ واجب نہیں ہے۔ ہاں ان میں سے کچھ ہیں جن پہ قضا ہے، مثلا مریض جو ہے اس پہ ادا تو نہیں ہے لیکن اس پہ قضا ہوتی ہے، حیض نفاس والی خاتون جو ہے اس پہ بھی قضا ہوتی ہے، اسی طرح مسافر جو ہے اس پر بھی قضا ہوتی ہے، اور مغمى علیہ، بہرحال مغمى علیہ کو دیکھنا پڑے گا، شاید اس پہ قضا ہو، یہ بقایا رہ گیا، اس کو میں دیکھتا ہوں، مغمى علیہ قومے والے پہ قضا ہے یا قضا نہیں ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، یہاں نہیں لکھا ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ ختم۔ بچہ مستحب روزہ رکھے ہوئے ہے، اس پر واجب نہیں ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، بالغ نہیں ہے، ممیز تھا، روزہ رکھا ہوا ہے اور اسی دن کو وہ بالغ ہو گیا ہے، جس دن روزہ رکھا ہوا ہے بالغ ہو گیا ہے دن کو، مثلا اس کے 15 سال دن کو 11 بجے پورے ہو رہے ہیں، یا وہ اطلاع کے ساتھ بالغ ہو گیا ہے مثلا، تو بچہ بالغ ہو گیا ہے، روزہ رکھے ہوئے ہے، تو اب کیا اس نے اس روزے کو پورا کرنا واجب ہے؟ نہیں، اتمام اس پہ واجب نہیں ہے۔ لو صام الصبی تطوعا، بچے نے واجب نہیں ہے تطوعا
طاعت کے قصد سے روزہ رکھ لیا ہے، ثواب کے قصد سے، وہ بالغ فی الاسنا، اور اسنا روزہ میں بالغ ہو گیا ہے دن کو، مطلب قبل زوال سے پہلے بالغ ہو گیا ہے، لم یاجب علیہ الاتمام، روزہ پورا کرنا واجب نہیں ہے، وَإِنْ كَانَ علاوت ہو استحبابًا، اگرچہ پورا کرنا احتیاط مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ مجنون اور مغمى علیہ جو ہے وہ ہو گئے ہیں بیدار، ان کی پہلے نیت بھی تھی اور دن کو وہ ہوش میں آ گیا ہے، اور پاگل جو تھا وہ ٹھیک ہو گیا ہے، پہلے سے ان کی روزہ رکھنے کی نیت تھی۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں فلاوت لزوماً ان یتم صومہ ان یقضیہ ان لم یفعل ذلک، احتیاط واجب یہ ہے کہ روزہ یہ مکمل کرے، اگر اس کو مکمل نہ کیا تو پھر قضا کرے، لیکن یہ یہاں اجمالی لکھا ہوا ہے۔ اس کی بہترین تفصیل جو ہے وہ شروع میں پہلے صفحے میں دیکھیں، جہاں نائم کی بات آئی تھی، وہاں مجنون کی آئی تھی، مغمى علیہ کی تھی، نشا کرنے والے کی آئی تھی، وہاں پر تھا کہ جنون اپنا اغماء اختیاری ہے، کہ اغماء جو ہے وہ قہری ہے، یہ ایک صورت تھی جہاں یہی بات تھی کہ احتیاط لازم ہے اس کو مکمل کرے، اگر مکمل نہ کیا تو قضا ہے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ ادا اور قضا دونوں کا جمع کرنا تھا، تو وہ وہاں ساری بات موجود ہے، وہاں رجوع کریں۔ ادھر اجمالی ہے، ایک صورت لکھی ہے دوسری نہیں لکھی، اور ایک صورت جو لکھی ہے تو اس کی بھی پوری وضاحت نہیں کی۔ اچھا، اسی لیے یہ کتابیں جو ہیں نا ان کو پورا پڑھنا پڑتا ہے۔ اب اگر کوئی مولوی کہے کہ جی مجھے نحو صرف آتی ہے، منطق آتی ہے، تو لوگ مسئلہ پوچھیں گے تو میں ان کو بتا دوں گا۔ اب یہاں پر کوئی مسئلہ پوچھے یہی کہ میں نیت میری تھی روزہ رکھنے کی، بے ہوش ہو گیا تھا، پھر ہوش میں آیا ہوں تو میں نے کیا کرنا ہے، تو اس مسئلہ 1037 کو دیکھ کر اس کو جواب دیا تو ادھورا جواب ہوگا، اس سے وہ والے مسئلے کی طرف جائیں گے۔ تو لہذا ان کتابوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، یاد نہیں رہتے مسئلے، اگر بھول جاتے ہیں، ہر بندے کو نسیان ہو جاتا ہے، ہم کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن یہ تو پتہ ہوگا کہ کون سا مسئلہ کہاں ملے گا، کون سا مسئلہ ہے جس میں آدھی بات لکھی ہوئی ہے اور آدھی فلاں جگہ لکھی ہوئی ہے، یہ تو پتہ چل سکتا ہے۔ اپنے پاس ایک کتاب ہونی چاہیے جس پہ آپ لکھتے رہیں کہ یہ مسئلہ ہے، اس کے ساتھ فلاں نمبر والا ملاؤ، یہ مسئلہ ہے اس کے ساتھ یہ بات ملاؤ کہ یہ فلاں کتاب میں موجود ہے یا سید کی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ تو ہر وقت فقہ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ ہاتھ میں آتی ہے، نہیں تو ہاتھ سے نکل جاتی ہے، یاد کی ہوئی بھول جاتی ہے۔ اچھا، اب ہے کہ ایک بندے نے زوال سے پہلے سفر کیا، تو زوال اس کا سفر میں آ رہا ہے، اور جس کا زوال بھی سفر میں آئے اس کا روزہ نہیں ہو سکتا، تو اس پر احتیاط لازم یہ ہے کہ یہ افطار کرے، اور اگر زوال کے بعد سفر کر رہا ہے تو پھر احتیاط لازم ہے کہ یہ روزے کو پورا کرے، اس پر قضا نہیں ہے۔ تو لہذا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ زوال ہمیشہ اپنے وطن میں کریں یا ایسی جگہ کریں جہاں 10 دن رہنے کا پروگرام ہے۔ اذا سافر قبل زوال سے پہلے سفر کیا تو جاز له الافطار بل واجب، افطار جائز ہے بلکہ افطار واجب ہے، علاوۃ لزوما احتیاط لازم بنا پر، خصوصاً اذا کان ناویاً للسفر من اللیل، خاص طور پر اس وقت تو احتیاط واجب یقینی ہے جب رات سے ہی سفر کرنے کا ارادہ تھا۔ وَإِنْ كَانَ سفر بعد زوال کے بعد سفر ہے تو جاز له اتمام الصیام، روزے کو پورا کرنا جائز ہے، بل واجب، بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر روزے کو پورا کرنا واجب ہے، ولا سیما اذا لم یکن ناویا للسفر من اللیل، خصوصاً جب رات سے ہی سفر کا ارادہ نہیں تھا۔ وَإِذَا كَانَ مُسَافِرًا وَلَمْ يَتَنَاوَلِ الْمُفْطِرَ، ایک بندہ مسافر ہے، اس نے کوئی مفطر نہیں کھایا ہے، کوئی مفطر استعمال نہیں کیا ہے، اور زوال سے پہلے اس نے 10 دن رہنے کی نیت کر لیا کسی جگہ، تو زوال سے پہلے نیت کر لیا تو یہ بھی آج روزے کی نیت کر لے اور اس کا روزہ کافی ہے، زوال سے پہلے روزے کی نیت کر لے اور روزہ کافی ہے، قضا نہیں رکھنی پڑے گی۔ اور اگر اس نے اقامہ کی نیت کرنے سے پہلے کوئی چیز کھا لی تھی تو پھر آج بس روزہ کیا،
اس کی قضا ہوگی۔ ہاں اس کے لیے مستحب قرار دیا گیا ہے کہ شام تک آپ امساک کر لیں، مستحب ورنہ ضروری نہیں ہے۔ وَإِذَا كَانَ مُسَافِرًا وَلَمْ يَتَنَاوَلِ الْمُفْطِرُ، مسافر ہے کچھ نہیں کھایا پیا وغیرہ، حتیٰ داخل بلدہ، اپنے شہر واپس آ گیا ہے، او بلدا نوافی الاقامہ، یا ایسے شہر داخل ہوا ہے جس شہر میں اس نے 10 دن رہنے کا اقامے کی نیت کر لیا ہے۔ فَإِنْ كَانَ دَخُولُهُ قَبْلَ الزَّوَالِ، زوال سے پہلے داخل ہوا ہے اور کچھ کھایا پیا وغیرہ نہیں ہے تو صام یوم والعلاوۃ وجوباً ویجتنب ہے، یہ روزہ رکھ لے گا اور یہ روزہ کافی ہے، قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ بعدہ، اور اگر زوال کے بعد داخل ہوا ہے تو لم یجب علیہ صیامہ، تو آج کا روزہ تو اس پہ واجب ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ صَامَ، اگر اس نے کہا کہ میں نہیں روزہ رکھ رہا ہوں، لم یجتنب بہ العلاوۃ الوجوباً، یہ کافی نہیں ہے، اس کو قضا رکھنی پڑے گی۔ وَإِذَا تَنَاوَلَ الْمُفْطِرُ، اور اگر سفر میں اس نے کوئی چیز کھا پی لی تھی تو بات ہی ختم ہے۔ ثم دخل بلدہ، زوال سے پہلے اپنے شہر داخل ہو رہا ہے تو مثلاً یا اقامہ جہاں کرنا ہے وہاں داخل ہوا ہے زوال سے پہلے، لیکن صبح کو ناشتہ کیے ہوئے ہے، کیونکہ روزے کی سفر کی حالت میں نیت کی اجازت تو نہیں ہے نا، اس کا روزہ تو تھا ہی نہیں، تو اس نے ناشتہ کر لیا ہے، تو اب شہر پہنچا ہے چاہے زوال سے پہلے پہنچا ہے تو اس روزہ نہیں ہے بس آج۔ ہاں اس کے لیے مستحب ہے کہ امساک کر لے غروب تک، استحب له الامساک الی الغروب، غروب تک امساک اس کے لیے مستحب قرار دیا گیا ہے۔ تو معیار جو ہے وہ زوال ہے، زوال آپ کا وطن میں ہونا چاہیے، جو زوال وہاں ہونا چاہیے جو جہاں آپ 10 دن کا اقامہ کریں گے۔ یہ مسئلہ ختم۔ آ گیا ہے 1039 مسئلہ، یہ دقیق مسئلہ ہے کہ سفر سید سستانی کے نزدیک سفر کی ابتدا ہوتی ہے شہر کے آخری گھروں سے، یہ شمار کرنا ہے جو 44 کلومیٹر۔ اب شہر کے آخری گھروں سے جب سفر کی ابتدا ہوتی ہے تو اس بندے کو جیسے آخری گھروں سے آگے نکلے گا تو اس بندے کو مسافر کہنے لگ جائیں گے۔ سفر جو شروع ہو گیا ہے، چاہے ابھی حد ترخوز 1 کلومیٹر بعد آئے گی، 1.5 کلومیٹر بعد آئے گی، تو اس کو مسافر کہنے لگ گئے ہیں، اور مسافر روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ زوال شہر کے آخری گھروں سے نکلنے کے بعد اس نے زوال کیا ہے کہ حد ترخوز سے پہلے زوال کیا ہے، تو اس کا روزہ آج نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مسافر اس کو کہنے لگ گئے تھے۔ تو حد ترخوز کا کیا فائدہ ہے؟ کہا حد ترخوز کا تعلق موضوع کے ساتھ نہیں ہے، موضوع ہے مسافر و عدم مسافر۔ حد ترخوز مسافر بننے سے نہیں روکتی، حد ترخوز کا تعلق حکم کے ساتھ ہے۔ کون سے حکم کے ساتھ؟ پہلا حکم یہ ہے کہ حد ترخوز تک آپ کی نماز مکمل ہے، یہ وجوب التمام یہ حکم ہے، اس کے ساتھ حد ترخوز کا تعلق ہے۔ مسافر و غیر مسافر یہ جو 2 موضوع ہیں، ان کے ساتھ حد ترخوز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ مسافر بھی ہے حد ترخوز سے پہلے، اور اس نے نماز بھی مکمل کرنی ہے، مکمل پڑھنی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرا حکم اس کا یہ ہے، حد ترخوز کی وجہ سے دوسرا حکم جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسافر ہے، روزہ اس کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسافر کا روزہ نہیں ہوتا زوال سے پہلے جو سفر کرے۔ ہاں حد ترخوز سے پہلے یہ کھا پی کچھ نہیں سکتا، جس طرح نماز پوری پڑھنی ہے، کھا پی کچھ نہیں سکتا، یہ حکم جو ہے نا اس کے ساتھ تعلق ہے، موضوع کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہ مسئلہ دقیق ہے، اور یہ تو سید سستانی کا مبنی آپ کو یاد ہوگا کہ حد ترخوز اپنے شہر جو ہے نا جہاں وطن ہے، حد ترخوز وطن کے ہوتے ہیں، اقامہ عشرۃ ایام متردد 30 یوم، یہاں کوئی حد ترخوز نہیں ہوتی، نہ آتے وقت نہ جاتے وقت، اپنے وطن کی حد ترخوز ہوتی ہے، اور وہ بھی جاتے وقت، آتے وقت حد ترخوز بھی نہیں ہوتی۔ یہ سید کا 2 مبنی یاد رہیں۔ المنات فی شروع فی سفر قبل زوال و بعد، زوال سے پہلے سفر کر رہے ہیں، زوال کے بعد سفر کر رہے ہیں۔ معیار سفر کے شروع کا، مسافر کہلوانے کا معیار جو ہے وہ یہ جاتے وقت، وقضا پھر رجوع منہ، اسی طرح سفر سے واپس آتے وقت مسافر و عدم مسافر یہ موضوع جو ہے اس کا معیار جو ہے ہو البلد، وہ آپ کا شہر ہے،
شہر سے نکلے مسافر، شہر میں آؤ گے واپس تو غیر مسافر، تو مسافر کا روزہ نہیں ہے، غیر مسافر کا روزہ ہے۔ لا حد ترخص، حد ترخص موضوع میں معیار نہیں ہے، نام یہ آپ حکم ذکر کر رہے ہیں جن کا حد ترخص کے ساتھ تعلق ہے۔ نام یجوز الافطار للمسافر، لا یجوز الافطار للمسافر الا بعد الوصول الى حد الترخص۔ مسافر جب بحر جا رہا ہے تو اس وقت اس کے لیے افطار جائز نہیں ہے، یہ حکم ہے لا یجوز والا، یہ جائز نہیں ہے الا بعد الوصول الى حد الترخص، مگر یہ کہ حد الترخص تک پہنچ گیا تو اب افطار یعنی کھانا پینا وغیرہ یہ جائز ہے۔ ولا افطار قبل عالما بالحکم واجبت الکفارہ، اگر پہلے اس نے کوئی کھا پی لیا تو کفارہ بھی واجب ہوگا۔ تو حکم یہ ہے کہ بھئی تم کھا پی کچھ نہیں سکتے، مفطر استعمال نہیں کر سکتے، اور حکم یہ ہے کہ تمہاری نماز پوری ہے۔ تو حد یعنی اس کا خلاصہ کر دیں کہ حد ترخص سے پہلے ہے اور شہر سے نکل آیا ہے اور زوال یہاں ہو رہا ہے تو یہاں روزہ نہیں بچ سکتا، روزہ بچانا ہے تو زوال اپنے شہر میں کرو، یہ خلاصہ ہے اس مسئلے کا۔ اچھا، آگے مسئلہ 1040، کیا روزے سے فرار کے لیے سفر کر سکتے ہیں تاکہ روزے سے بچ جائیں؟ کہا جائز ہے، روزے سے فرار کے لیے سفر کر سکتے ہیں، لیکن کچھ موارد ہیں جہاں پر ہم آپ کو سفر کرنے سے روکیں گے کسی وجہ سے، ورنہ قاعدہ کھلیا یہ ہے کہ روزے سے فرار کے لیے سفر ہو سکتا ہے۔ یجوز سفر فی شہر رمضان اختیاراً، ماہ رمضان میں اختیاراً سفر کرنا جائز ہے، ولا للفرار من الصوم، چاہے روزے سے فرار کی قصد سے سفر کرے اگرچہ یہ مکروہ ہوگا، الا فی حج، ہاں حج کا سفر ہے، آج کل تو حج کے سفر ذیقعد میں ہو رہے ہوتے ہیں، پہلے لوگوں نے مشکل سفر ہوتے تھے تو وہ ماہ رمضان میں بھی سفر شروع ہو جاتے تھے۔ حج کا سفر ہے، عمرہ کا سفر ہے، عمرہ کا سفر ماہ رمضان میں ہوتا ہے، تو یہاں فرار والا سفر بھی آپ کر رہے ہیں تب بھی مکروہ نہیں ہے۔ او غازوین فی سبیل اللہ، یا غزوہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جا رہا ہے، اللہ مسلمانوں کو جہاد نصیب کرے، صدیاں ہو گئی ہیں جہاد سے معروم، مولا امام زمانہ کا رب العالمین ظہور فرمائے کہ جہاد جیسا عظیم ثواب حاصل ہو۔ او مال یخاف تلفہ، ایسے کوئی فرما بردار ملیں گے مولا امام زمانہ کو کہ لیوس بالنہار، دن کو وہ شیر ہوں گے، رہبان باللیل، راتوں کو وہ راہب ہوں گے، یعنی عبادت میں رات گزاریں گے، اور دن کو وہ جنگ کے شیر ہوں گے، گھوڑوں کی پشتوں پر ان کے دن گزریں گے، یعنی جنگ کے لیے وہ اس وقت کے جو آلات ہوں گے وہ انہوں نے لگائے ہوئے ہوں گے، اور جو اس وقت کی سواریاں، جنگی سواریاں ہوں گے ان پر سوار ہوں گے، تو بڑے کوئی مخلص لوگ ہیں، اور رب العالمین نے بھی ان کو کوئی ایسا رعب دیا ہوگا کہ لشکر حرکت کرے گا، اور جہاں حملے کے لیے جا رہے ہیں وہاں 1 مہینے بعد لشکر نے پہنچنا ہوگا، اتنا دور ہے، تو 1 مہینہ پہلے لشکر کا رعب وہاں پہنچ جائے گا، اور رعب اپنا کام پورا کر چکا ہے، اب لشکر جا رہا ہے تو ان کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں بنے گا، اتنا رعب ہے اس لشکر کا، رب العالمین اس لشکر میں داخل فرمائے۔ اچھا، غازوین فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں غزوہ، یہ لفظ بھی بہترین ہے، سبیل اللہ۔ او مال یخاف تلفہ، ایسے مال کے لیے سفر کر رہا ہے، سفر فراری جس کے بارے میں خوف ہے کہ وہ تلف ہو جائے گا، او انسان یخاف ہلاک ہو، یا انسان جس کے بارے میں خوف ہے اس کو کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، تو یہ والے سفر مکروہ بھی نہیں ہوں گے۔ اچھا، اب کہاں ہم سفر کی اجازت نہیں دیتے؟ کہا کسی سبب سے وہاں حضر واجب ہو، مثلا روزہ ایجار کا رکھنا ہے، کل روزہ رکھنا ہے آپ نے، اور روزہ رکھنا ہے کل،
پیسے لیے آپ نے، معین ہو گیا ہے کل والا دن مثلا جمعہ، اور آپ جو ہے وہ سفر کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں آپ ایک معاہدہ کیے ہوئے ہیں، معاملہ کیے ہوئے ہیں، تو یہاں پر آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ سفر کریں۔ اسی طرح ایجار کی مثال روزے کی رکھنے کی شرط لگائی گئی ہے کسی معاملے میں، آپ نے بیع و شراء کی، گائے خریدی، گائے بیچی، اور خریدار نے یا بیچنے والے نے شرط لگائی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اس قیمت میں گائے خریدتا ہوں بشرطے کہ جمعے کے دن آپ میرے باپ کا روزہ رکھیں گے قضا، تو اب آپ نے قبول کیا ہے تو شرط کی وفا واجب ہے مومنین پہ، تو اس وجہ سے آپ کو ہم سفر نہیں کرنے دیں گے۔ یا اور وجہ کہ اعتکاف میں آپ بیٹھے ہیں، پہلے دن آپ اعتکاف چھوڑ کے جا سکتے ہیں دوسرے دن، لیکن تیسرا جو ہے اس کو پورا کرنا پھر واجب ہو جاتا ہے، مستحب اعتکاف تھا آپ کا، تو تیسرا دن روزہ بھی رکھنا ہے، تو روزہ سفر میں ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہاں بھی ہم آپ کو سفر کی اجازت نہیں دیں گے۔ وَإِذَا كَانَ عَلَى الْمُكَلَّفِ صَوْمٌ واجب معین، مکلف پر روزہ واجب ہو جو معین دن کا ہو، تو لا يجوز له سفر اذا كان واجبا بإيجار، اجارے کے ساتھ واجب ہے جمعے کا روزہ تو سفر جائز نہیں ہے۔ مناوی یا ایجار کی مثال جیسے شرط لگائی ہوئی ہے کہ گائے خریدتا ہوں بشرطے کہ جمعے کا روزہ رکھو۔ وقت ثالث من ایام الاعتکاف، اعتکاف والے ایام میں سے تیسرا دن ہے تو روزہ یہاں پر بھی رکھنا واجب ہے اور سفر نہیں کرنے دیں گے۔ وَيَجُوزُ فِيمَا إِذَا كَانَ وَاجِبًا بِالنَّظْرِ، نظر والا روزہ ہے تو سفر جائز ہے، اور یہ بھی آپ جان چکے ہیں کہ نظر والا روزہ سفر میں بھی رکھنا ہے، یہ پیچھے گزر چکا ہے۔ سفر میں جو روزے ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ نظر والا ہو جاتا ہے۔ وفی الحاق الجمین والعہد بھی، یمین اور عہد کو بھی نظر کے ساتھ ملحق کر دیں کا اشکال معلوم نہیں ہے۔ فلا یدرک مراد الاحتیاط فی ذالک، جہاں پر احتیاط کے تقاضے کو تارک نہ کریں، تو یہاں پر ایک تو احتیاط یہ ہے کہ آپ اس دن سفر ہی نہ کریں اور قسم اور عہد والا روزہ رکھیں، جان چھڑیں اپنی، کہیں ایسے نہ ہو کہ گناہ میں پڑ جاؤ۔ اچھا، مسافر، ایک بندہ مسافر ہے، روزہ اس پہ ہے ہی نہیں، تو مسافر کے لیے سیر ہو کر خوب کھانا پینا سیر ہو کر کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، جمع بھی کر سکتا ہے۔ ہاں یہ تینوں کام ہیں مکروہ، ماہ رمضان میں اس طرح کر رہا ہے۔ یجوز المسافر التملی من الطعام والشراب، مسافر پیٹ بھر کے کھا پی سکتا ہے، وقت جمع فی النہار، دن میں جمع بھی کر سکتا ہے، لیکن علی کراہۃ فی الجمیع، یہ تینوں کام مکروہ ہیں۔ ولاوت استحباب ان الترک ولا سیما الجماع، احتیاط مصاب یہ ہے کہ تینوں چھوڑ دو اور خصوصاً جمع نہ کرو۔ اچھا، الفاظ الثامن موارد ترخیص الافطار، کچھ مقامات ہیں جہاں پر روزہ کو نہ رکھنا اس کی رخصت ہے۔ رخصت وارد ہوئی ہے جن لوگوں کے لیے وہ ہیں 5 لوگ۔ واردت رخصت فی افطار شہر رمضان لاشخاص، ان 5 بندوں کے لیے رخصت ہے۔ پہلا شیخ، شیخہ، ذوالعطاش، یہ 3 ہو گئے، بوڑھا، بوڑھی اور پیاس والا مریض جو ہے ذوالعطاش۔ ان تینوں کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ تینوں کے لیے یا تو روزہ رکھنا ناممکن ہے، جب ناممکن ہے تو ان پہ واجب ہی نہیں ہے، واجب نہیں ہے تو قضا بھی نہیں ہے، اپنا کیا نام ہے یہ کفارہ نہیں ہے، اپنا فدیہ نہیں ہے، ان دونوں پہ ان تینوں پہ اس صورت میں فدیہ نہیں ہے جب روزہ رکھنا ناممکن ہے، ان پہ فدیہ نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، فدیہ بھی نہیں ہے۔ اور اگر روزہ رکھنا ممکن ہے لیکن اس میں حرج، مشقت شدیدہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس صورت میں ان کو رخصت ہے لیکن انہوں نے فدیہ دینا ہوگا، رخصت ہے لیکن فدیہ دینا ہوگا۔ تو ناممکن تو فدیہ نہیں ہے، ممکن ہے لیکن حرج مشقت کی وجہ سے ان کو رخصت مل رہی ہے تو پھر فدیہ ہے، یہ ہے ان کا حکم۔ آگے حاملہ اور مرضعہ کی بات ہوگی، یہ 5 ہو جائیں گے۔ منہما شیخ و شیخہ و ذوالعطاش، شیخ، شیخہ، ذوالعطاش، اذا تعذر علیہم الصوم، روزہ متعذر ہے، ناممکن ہے تو رخصت ہے۔ وکذالک اذا کان فیہ حرج مشقہ علیہم، حرج اور مشقت ہو تو بھی رخصت ہے، ولیکن یلزمہم حین اذن، یہ حین اذن حرج اور مشقت کی بات ہو رہی ہے، اس صورت میں لازم ہے ان پر الفدیہ تو عن کل یوم بمد من الطعام، ایک مد طعام ہے، اور بس مد پھر ہے، ایسے نہ کرنا کہ پیسے اٹھا کر لے جائیں، اور ایسے بھی نہ کریں کہ بندے کو مد سے کم جو ہے وہ دے رہے ہوں۔
والافضل کونها من الحنطہ، وہ مد افضل یہ ہے کہ وہ گندم میں سے ہو، گندم ہے، آٹا ہے. بل کونها مدین، افضل یہ ہے کہ 2 مد ہوں. بل ہوا آواز استفہام، بلکہ وہ احتیاط مستحب بھی ہے، افضل ہونے کے ساتھ ساتھ احتیاط مستحب ہے. ولا یاجب علیہم القضاء لاحقاً مع التمکن منہ، قادر بھی ہو گئے ہیں یہ تینوں تو ان پر قضا نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ آواز استفہام، اگرچہ قضا ان کے لیے احتیاط مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے. یہ ہو گئے 3. حامل، الحامل جو حاملہ ہے قریبۃ الولادہ جس کو کہا جاتا ہے، الحامل المقرب اور مقرب، وہ حاملہ جس کی ولادت قریب ہے. ولادت جس کی قریب ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ ولادت سے چند دن رہتے ہوں، کہا 8ویں مہینے میں آئے، 9ویں مہینے میں آئے، یہ 9 مہینے سے پھر اوپر کچھ دن بھی ہوتے ہیں تب حمل وضع حمل ہوتی ہے. تو یہ تقریباً اس کے 70 ایک کم 70 68 دن تو ہے نا. تو یہ ہے حامل مقرب. اس نے 2 کام اس پہ ہوتے ہیں. اس کو جب ضرر کا خوف ہے، جب اس کو روزہ نقصان دے گا یا اس کے بچے کو روزہ نقصان دے گا تو اس نے قضا بھی رکھنی ہوگی اور اس پر فدیہ بھی ہوگا. اسی طرح یعنی اب روزے کی رخصت ہے، پھر قضا اور فدیہ دونوں ہوں گے. یہ ہے جس کو 8واں 9واں مہینے والی. اور اسی طرح وہ خاتون جو دودھ پلاتی ہے بچے کو اور اس کا دودھ کم ہے اور اس کو بھی ہے کہ روزہ مجھے نقصان دے گا یا بچے کو نقصان دے گا، تو اس نے بھی رخصت ہے، اس کے لیے قضا بھی ہوگی اور فدیہ بھی ہوگا. یہ قضا اور فدیہ دونوں ہیں. اگر ایسی حاملہ ہو جو ابھی 8ویں مہینے میں داخل نہیں ہوئی، اس سے پہلے والی ہے، پہلے میں یا دوسرے میں جہاں بھی ہے، اور اس کو اپنے بارے میں یا بچے کے بارے میں روزے سے خوف ہو، تو اس کو بھی افطار کی اجازت ہے. یہ یہاں نہیں لکھا ہوا، ویب سائٹ پہ آپ کو ملے گا. اجازت ہے جب اس کو ضرر کا ہے کہ بچے کو ضرر ہوگا یا خود اس کو ضرر ہوگا تو افطار کی اجازت ہے. بس اس پہ صرف قضا ہوگی، اس پر فدیہ نہیں ہوگا. تو فدیہ ان 2 پہ ہے. وہ حاملہ جو ابھی 8ویں مہینے میں داخل نہیں ہوئی اس کو فدیہ نہیں ہے، صرف قضا ہے. منہم، انہی میں سے رخصت والوں میں سے ایک حامل المقرب اللہ تجذر بہا الصوم، جس کو روزے نے ضرر دینا ہے، اور یذر حملہ یا جس کے بچے کو روزہ ضرر دے گا. اسی طرح مرضع قلیلۃ اللبن، وہ دودھ پلانے والے جس کا دودھ تھوڑا ہے، اذا ضرر بہا الصوم او ضرر بالولد، اس کو روزہ نقصان دے گا یا بچے کو نقصان دے گا تو ان کو رخصت ہے. بس یہ جو مرضع ہے نا، یہ اس وقت اس کو رخصت ہے جب بچے کو غذا کا کوئی اور ذریعہ نہ ہو، فیڈر وغیرہ چل سکتی ہو، کوئی اور خاتون دودھ پلا سکتی ہو، تو پھر اس نے روزہ رکھنا ہے، پھر اس کو رخصت نہیں ہے. فرض کریں کہ اور کوئی نہیں چلتی چیز، بس دودھ ہی ہے، انحصار ہے. وعلیہما القضاء بعد ذلک، ان دونوں نے قضا رکھنی ہے. کما ان علیہما الفدیہ، ان دونوں پر فدیہ بھی ہے. ولا یجزی الاشباع عن التصدق بالمد، مد انہوں نے دینا ہے تو ایسے نہیں کر سکتی کہ سیر ہو کر بندے کو روٹی کھلا لیں، چاہے مد سے کم 750 گرام کی جگہ 500 گرام کھلا رہے ہیں، اور ½ کلو ہوتا ہے، ½ کلو سے بندہ سیر ہو سکتا ہے، تو یہ کافی نہیں ہوگا، مد ہی دینا ہوگا. ولا یجزی الاشباع عن المد عن التصدق بالمد، مد سے یہ اشباع کافی نہیں ہوگا. فی الفدیہ من غیر فرق بین مواردہا، جتنے موارد میں بھی ہم فدیہ کہہ رہے ہیں، وہ اوپر شیخ عبداللطاش انہوں نے بھی پورا مد دینا ہے، اشباع کافی نہیں ہوگا. اس نے بھی پورا مد دینا ہے، انہوں 5 نے مد دینا ہے. اچھا، کہہ رہے ہیں کہ لا فرق فی المرضع، مرضع میں کوئی فرق نہیں ہے، بچہ اس کا اپنا ہو یا بچہ کسی اور کا ہو. بات ہم کہہ رہے ہیں انحصار کی، کہ بس یہی ہے جو اس بچے کو دودھ پلائے گی، اور اس کا کوئی غذا کا وسیلہ نہیں ہے بچے کا. بچہ اس کا اپنا ہو، ان یکون لغیر یا کسی اور کا ہو. ولاوت لزوماً الاقتصار علی صورت انحصار الارضاء بہا، احتیاط لازم یہ ہے کہ یہ رخصت اسی کو دی جائے کہ جہاں ارضاء منحصر ہو، اسی خاتون نے ہی دودھ پلانا ہے اور کوئی ذریعہ غذا نہیں ہے. میں لم یکن ہناک کا طریق آخر لارضاء الطفل، بچے کو دودھ پلانے کا کوئی اور ذریعہ نہ ہو. ولو بالتبعیض، اگرچہ بعض کر لیں، کچھ دیر یہ پلائے کچھ دیر اور خاتون پلائے، من دون مانع، جب
اس خاتون کے دودھ پلانے کے آگے کوئی معنی نہیں ہے اور وہ پلا سکتی ہے تو کچھ دیر وہ پلائے کچھ یہ پلائے، اس طرح کام چل سکتا ہے تو پھر روزہ کی رخصت نہیں ہے، انحصار کی صورت میں رخصت ہے۔ او بالارضاء الثنائی، یا وہ فیڈر وغیرہ پلا کر کام چل سکتا ہے تو پھر رخصت نہیں ہے۔ وإلا اگر یہ کام چل سکتے ہیں، کسی اور خاتون کو ساتھ ملا لیا جائے، فیڈر کو ملا لیا جائے، تو لم یجوز لها الافطار، پھر اس دودھ پلانے والی کے لیے افطار کی اجازت نہیں ہوگی۔ والحمدللہ رب العالمین۔